انتہائی افسوسناک اور ابتر ماحول میں عدالتی امور سر انجام دینے پہ مجبور تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ عدالتی نظام کے اصل شراکت دار یعنی سٹیک ہولڈر سائلین کو عدل کی رسائی کے حق سے بھی محروم رکھا گیا۔ آج 6 دہائیوں کے بعد ضلعی عدالتیں اور سائلین اور وکلا کے الگ کمپلیکس کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ آج کے دن کی اہمیت اس حقیقت سے وابستہ ہے کہ ریاست نے یہ تسلیم کر دیا کہ عدالتی نظام کے اصل شراکت دار یا سٹیک ہولڈر اس ملک کے عوام اور سائلین ہیں۔ آج ذہنوں کی تبدیلی کے آغاز کا دن ہے اور اس عزم کا اعلان ہے کہ سستا اور فوری انصاف ہر شہری کا بنیادی حق اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ ریاست نے 6 دہائیوں کے بعد سائلین اور عام عوام کے لیے سستا اور فوری انصاف کو اپنی اولین ترجیح کے طور پہ مقرر کر دیا ہے۔ ضلعی عدالتیں کمزور طبقوں اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، اس اہم دن اور اس سے وابستہ علامتی اعلان اور انصاف تک رسائی کے حق کے لیے ایک اہم پیغام کا صحرا آپ کے سر ہے۔ آپ یقیناً اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ جو کام 6 دہائیوں سے نہ ہو سکا آج وہ آپ کے ہاتھوں سر انجام پایا جا رہا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، وکلا کی 2007 کی تاریخی تحریک میں آپ نے کلیدی اور نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ یقیناً ایک عوامی تحریک تھی۔ وہ تحریک کسی شخص یا محض جج صاحبان کی بحالی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے مقاصد قانون اور دستور کی بالادستی کے تھے۔ تحریک کے قائدین نے عوام کو ایک سنہرا خواب دکھایا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ گو کہ جج صاحبان تو بحال ہو گئے، لیکن تحریک کے وہ مقاصد جس کے لیے کئی گمنام ہیروز نے قربانیاں دیں پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ آج بھی ایک لمبا سفر باقی ہے تاکہ عوام اور عام شہری کو یہ اعتماد ہو سکے کہ ریاست واقعی ماں کے جیسے ہی ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ لیکن یہ جدوجہد محض عدلیہ تک محدود نہیں رہ سکتی۔ عدلیہ نظام عدل میں صرف ایک اکائی ہے۔ سماجی اور معاشرتی اقدار کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس معاشرے میں سچی گواہی دینا ناپید ہو جائے اور جرم کا ارتکاب دیکھ کر بھی منہ پھیر لیا جائے تو مضبوط ترین عدالتی نظام بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ عدالتی نظام کی افادیت اور اس کا مؤثر ہونا ایک اچھے حکمرانی پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اگر تحقیقاتی ادارے اپنے فرائض ایمانداری اور پیشہ ورانہ طریقے سے نبھانے میں ناکام رہیں تو نہ ہی مظلوم کی داد رسی ممکن ہے اور نہ مجرموں کا صحیح احتساب ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ عدالتی نظام ایک خلا میں سستا اور انصاف کا ضامن بن سکے۔ تاریخ گواہ ہے جناب وزیر اعظم صاحب کہ قانون اور دستور کی بالادستی اور اپنے عہدے کے حلف کی پاسداری ہی اصول انصاف اور قوم کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے۔ قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے گا۔ اگر عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد اور قانون کی بالادستی نہ ہو تو یہ ماحول آمرانہ اور جبر کی قوتوں کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ میں عدلیہ کو ہرگز نظام عدل کی کمزوریوں سے مبرہ قرار نہیں دے رہا،
بلکہ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی صرف تب ہی ممکن ہوگی جب ریاست کے تمام سکون یکجا ہو کر یہ عزم کریں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں رہتے ہوئے نظام عدل کے اصل شراکت دار یعنی عوام اور بالخصوص سائلین کے لیے سستے اور جلد انصاف کو ممکن کر دکھائے گا۔ آج اس عزم کی ضرورت ہے۔ آج کے دن جناب وزیر اعظم صاحب، آپ نے ریاست کی جانب سے اس ادھوری تاریخی تحریک کو مکمل کرنے کی اونرشپ لینے کا اعلان کر دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ مل کے کسی بھی شہری کو سستے اور فوری انصاف کے حق سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں کے جج صاحبان اور وکلا تنظیموں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس آپ کی تحریک میں، آپ کے سفر میں اور جد و جہد میں آپ ہمیں کسی صورت پیچھے نہیں پائیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارکباد آپ کو دیتا ہوں کہ 60 سالوں میں پہلی دفعہ کسی نے عوام کو اور سائلین کو عزت دی اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا۔ میں ان کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔